ماں باپ کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا فوت ہونے کے بعد ماں باپ کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں؟ اگر آتی ہیں تو کس دن آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے اور حضرت سلمان فارسی سے فرمایا، والدین کی روح لازمی گھر آتی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ رشتہ کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملازم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کے اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ اور رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ یہ حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ کیا حدیث میں ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گی۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواحیں خوش ہوتی ہیں، اور یہ خوشی سے اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر انہی میں سے چند ارواحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ
آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس پر اس کو موت دیجیے۔ اس طرح ان پر گناہ گار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ علی مومنین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کی اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی اور صدق کے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوئے یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوئے تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور نہ ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اسی طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ بیان کیے گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت سے مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ تعالی وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے۔ امام اسکلانی فرماتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صرف آخرت کے اموار میں ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہنس کر واقعے کا احوال بیان کیا۔ بخاری اور مسلم میں یہ متفق احادیثیں ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے
جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا جواب عرض کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر پر آتی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں اور اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہ و بکا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے سال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں کوئی کمی ہو سکے۔ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ ارواحیں کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارواحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعرات کا ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحومین والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا، تو ان پر بھی رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ناظرین، یہ تھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواحیں جمعرات کو اپنے گھر کو لوٹتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی طرح کی ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، آہو بکا کر رہی تھی، سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے نیک اعمال کر کے صالح ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا کرنا ضروری ہے اور ان کے اعمال ہدیہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا
کیا لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں، ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور حدیث مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ارسال ثواب کرنا چاہیے۔ مرنے والوں کو پیچھے سے ہمارے اچھے اعمال کر کے ہمیں ان کو ارسال ثواب پہنچانا چاہیے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ۔